نعبده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بچہ کو شروع میں جب وہ بولنا سیکھنے لگے لا الہ الا اللہ یاد کراؤ، اور جب مرنے کا وقت آئے جب بھی لا الہ الا اللہ تلقین کرو۔ جس شخص کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، وہ 1000 برس بھی زندہ رہے تو انشاءاللہ کسی گناہ کا اس سے مطالبہ نہیں ہوگا، یا اس وجہ سے کہ گناہ صادر نہ ہوگا، یا اگر صادر ہوا تو توبہ وغیرہ سے معاف ہو جائے گا، یا اس وجہ سے کہ اللہ جل شانہ اپنے فضل سے معاف فرمائیں گے۔ ہاں جی، لا الہ الا اللہ کی برکت ہے۔ لا الہ الا اللہ ایمان کی بنیاد ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو کلمہ ہے نا، اس کے 5 فرض ہیں، کلمہ کے 5 فرائض ہیں۔ نمبر 1، دنیا کے ہر انسان پر کم از کم دل و جان سے، زبان سے اور دل سے کم از کم ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے، ہر انسان پر، جتنے بھی انسان آئے ہیں دنیا میں۔ اور اس کے بعد کلمہ کو صحیح پڑھنا بھی فرض ہے، اور کلمہ کا مطلب اور کلمہ کا معنی جاننا بھی فرض ہے۔ اور جو فرض ہے کلمہ کی کلمہ والی زندگی گزارنا، یہ بھی فرض ہے، کلمہ والی زندگی گزارنا۔ کلمے پہ موت آئے یہ تو سارے کہتے ہیں کلمے پہ موت آ جائے، اور یہ کوئی نہیں کہتے کلمے والی زندگی بھی بن جائے۔ یہ کلمے والی زندگی، جس کی کلمے والی زندگی ہوگی وہ کلمے والی موت آئے گی۔ اور جو ہے اسی کلمہ کو پورے عالم میں پہنچانا، پھیلانا بھی فرض ہے، پورے عالم میں، پوری انسانیت تک اس کلمہ کو پہنچانا فرض ہے۔ اقوام عالم جتنی بھی دنیا کے اندر ہیں، ان کے پاس اگر دنیاوی چیزیں انہوں نے ایجاد کی ہیں تو انہوں نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ اس دنیا اور دنیا ما فیہا اور دنیا پوری کو اگر تولا جائے اور کلمہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، پوری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، کلمہ اس دنیا کے وزن سے زیادہ وزنی ہے، زیادہ وزنی بھی ہے اور زیادہ قیمتی بھی ہے۔ ہاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بہت بڑا معرفت کا کلمہ ہے، یہ اللہ کی پہچان کا کلمہ ہے۔ جس شخص نے اس کو سچے دل سے پڑھ لیا نا، جب اس سچے دل اور یقین سے اس کلمے کو پڑھتا ہے، بالاجماع سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، معاف ہو جاتے ہیں، ایسے برکت والا ہے۔ اور اس کلمہ کو جو پڑھ کے سوتا ہے، روزانہ ترتیب کے ساتھ 100 مرتبہ کم از کم پڑھتا ہے، اس کلمہ کو پڑھتا ہے، اس کا تو قیامت کے دن جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں چاند کی رات کی طرح اس کا چہرہ چمکتا ہوا اٹھے گا، روشن ہوگا چہرہ اس کا۔ دنیا میں بھی چہرہ روشن ہو جاتا ہے اس کلمے کو پڑھنے سے۔ ایک ہمارے دوست صاحب تھے، وہ بتا رہے تھے، ہم ایک جگہ گئے، ایک بزرگ کا چہرہ بہت نورانی تھا۔ ہم نے اسے پوچھا کہ کون سا عمل کرتے ہو اتنا نورانی چہرہ آپ کا؟
فرمانے لگے میں زیادہ کلمہ پڑھتا ہوں، اپنے ذکر میں زیادہ کلمہ پڑھتا ہوں، جس طرح دل روشن ہوتا ہے اس طرح چہرہ روشن ہوتا ہے۔ دل ایسی چیز ہے، ایمان کا دل جو بندے کے جسم میں ہوتا ہے، بندہ جب نیک اعمال کرتا ہے وہ دل چمکنا شروع ہو جاتا ہے، جب گناہ کرتا ہے یا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو دل کالا ہوتا جاتا ہے، اس پہ میل لگتی جاتی ہے، جس طرح لوہا کالا ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے۔ ہر زنگ کو اتارنے کے لیے دنیا والے اس کو بٹھی میں ڈال کر لوہے کو پھر زنگ اتارتے ہیں، اور دلوں کی صفائی کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک کثرت سے موت کو یاد رکھنا، جب موت کو بندہ کثرت سے یاد رکھتا ہے تو دل کے اندر زنگ اترنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ تو ہو گیا اس کا جو نا زنگ اتر گیا، اب کیا ہے، اب اس پہ تھوڑی چمک بھی آنی چاہیے۔ اب جب یہ موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اس پہ ندامت کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس کے بعد یہ کلمے کو پڑھتا ہے تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، تو لا الہ الا اللہ ہمارے دل میں اتر جائے، ہاں، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اللہ کی ہیبت دل میں آ جائے، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں اللہ کے سوا، کوئی نہیں اللہ جل شانہ کے سوا معبود، کوئی نہیں اللہ جل شانہ کے سوا خالق، کوئی نہیں اللہ جل شانہ کے سوا مالک، کوئی نہیں اللہ جل شانہ کے سوا رازق۔ جی، یہ یقین دل میں بیٹھ جائے، ہاں، دل صرف اللہ کی ہیبت سے لرز جائیں، جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو دل میں صرف اللہ کا تصور رہ جائے، کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، ہمارا کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اللہ کا سب کچھ، یہ دل میں اتر جائے۔ ہاں جی، اللہ کے ہونے کا یقین دلوں کے اندر آ جائے، اللہ سے ہی ہو رہا ہے سب کچھ، ہاں جی، یہ یقین جب آ جائے گا ہمارے دل کے اندر تو غیر دل سے نکل جائیں گے، اللہ باقی رہ جائے گا، پھر پرسکون جو زندگی بندے کو میسر ہوگی وہ اس ایمان اور یقین کے نور سے میسر ہوگی۔ جس کے پاس ایمان اور یقین کا انعام نہیں ہے نا، بہت پریشان، یہ دنیا کے پیسوں میں، مال میں، ڈگری میں چین سکون نہیں ہے۔ جاپان کتنا بڑا ملک، ترقی یافتہ ملک ہے، وہاں سپیشل لوگ خودکشیاں کرتے ہیں۔ ارے ہم پڑھتے تھے، ہم غالباً 10th کلاس میں تھا یا 9th کلاس کے اندر، اردو کے اندر تھا یہ جاپان کے احوال، ان کے پہلوان، ان کا جو نہیں، وہاں یہ بھی تھا کہ وہ خودکشی کرتے ہیں، ان کے سینٹر بنے ہوئے ہیں۔ تو وہاں ایک مولانا کہہ رہے تھے، ہم گئے وہاں تو ایک لسٹ اٹھائی جس میں 100 بندوں نے خودکشی کی ہوئی تھی، وہ سارے کے سارے امیر تھے، کوئی اس میں سے کوئی غریب بھی نہیں تھا، ان میں سے کوئی بھی غریب نہیں تھا، وہ سارے امیر تھے۔ مطلب ان کو اندر سے سکون نہیں ہے، پریشان ہیں، مضطر ہیں، خودکشی کر کے مر گئے۔ اس نے سمجھا شاید کوئی غریب ہوں گے، وہ سارے ہی امیر تھے، ان کے پاس چین سکون نہیں تھا، بس چین سکون نہیں تھا۔ چین سکون تو اللہ کے قرب میں ملتا ہے، جب شیطان کے ساتھ ہم ہو جائیں گے، رحمان سے دور ہو جائیں گے تو ہمارے دل غموں سے بھر جائیں گے، جی، بیگانگی کے اندر زندگی گزار رہے ہوں گے، اندھے پن کے اندر زندگی گزار رہے ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ کا یقین دل میں بیٹھ جائے، نہ بھوک کا کوئی غم ہوگا، نہ کسی بندے کا خوف ہمارے دل میں اثر کرے گا، نہ مخلوق کا خوف ہمارے دل میں اثر کرے گا، نہ مخلوق سے ہم متاثر ہوں گے۔ ہاں جی، ایک دفعہ شیر آ گیا، شیر مدینے کے اندر،
اور وہ جا کر جو بازار کی گلی کے دہانے بیٹھ گیا تو سارے لوگ پریشان ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ امیر المومنین یہ شیر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جاؤ یہ مسئلہ حل کر دو۔ آپ گئے شیر کے پاس، لوگوں سے پوچھا کہاں ہے؟ کہتے ہیں آپ حضرت شیر کے پاس ہی جا رہے ہو؟ کہتے ہیں ہاں میں شیر کے پاس جا رہا ہوں، مجھے بتاؤ بیٹھا کدھر ہے؟ تو وہ ادھر بیٹھا ہوا۔ کان سے پکڑا اور ایک تھپڑ اس کو رسید کر دیا شیر کو، اور کہا کہ اگر اللہ کے حکم سے کسی کو کھانا ہے تو کھاؤ، ورنہ یہاں سے نکل جاؤ۔ شیر بھاگ گیا۔ ہاں جی، وہ تاثر شیر کا دل میں نہیں تھا، اللہ کا تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو ایک اللہ کا تاثر لے کر دلوں میں دنیا میں چلتے تھے۔ ہاں، پھر وہ سمندروں میں گھوڑے اتار دیتے، کبھی دریاؤں میں چھلانگے لگا دیتے، کبھی آگ میں کود جاتے، کبھی پکے ہوئے پھل چھوڑ کے چلے جاتے۔ حضرات صحابہ کرام کے دلوں میں لا الہ الا اللہ جگہ کر گئی، بس گیا، رچ گیا یہ کلمہ ان کے دل کے اندر۔ ہم پورے اسلام میں آ جائیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے آ جاؤ نا اسلام کے اندر، مجھ پر امیدیں باندھ لو، مجھ پر یقین کر لو، پھر دیکھو کیسے تمہارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اگر حکمران پریشان ہیں ان کے لیے بھی یہی وظیفہ ہے، اگر غریب پریشان ہیں ان کے لیے بھی یہی وظیفہ ہے، اگر امیر پریشان ہیں ان کے لیے بھی یہی وظیفہ ہے، اور امیر سے لے کر غریب تک، بادشاہ سے لے کر فقیر تک، ساری مخلوق کے لیے یہی وظیفہ ہے، وہ اپنا تعلق اللہ رب العزت سے بنا لیں۔ یہ یقین، کلمے والا یقین دل میں بیٹھ جائے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ کوئی داتا ہے، وہی ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، اسی سے ہم امیدیں باندھیں، اسی سے ہم امیدیں باندھیں۔ ایک عورت بچے کو یقین دلاتی تھی اللہ رب العزت پر، کہ اس کا یقین بن جائے۔ وہ جب آتا تھا پڑھ کر اس کی ماں سے روٹی مانگتا، وہ مصلے کے نیچے وہ شکر رکھ دیتی تھی، اور شکر رکھ دیتی تھی۔ ایک دفعہ وہ بھول گئی، کہیں چلی گئی، اور دعا کرے اللہ تعالیٰ تو مہربانی کر میرے بچے کو کھانا دے دینا۔ بچہ آیا، دیکھا تو نیچے شکر پڑی ہوئی، حضرت نے کھایا، اپنے دوستوں کو بھی کھلایا۔ جب ماں نے پوچھا کہ بیٹا کچھ کھایا؟ ہاں کھایا ماں۔ کہاں کھایا؟ کہ ویسے آپ پوچھ رہی ہیں مجھے اس طرح جیسے میں پہلی دفعہ میں نے کھایا، مجھے ذرا تو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، لیکن آج جو کھانا دیا نا وہ بڑا عجیب کھانا تھا۔ جب وہ کھایا ہے نا تو وہ فرماتے ہیں کہ بوڑھا تو ہو گیا، میں نے ہزاروں کھانے کھائے، لیکن اس شکر کے اندر جو شیرنی اور مٹھاس تھی، وہ کوئی کھانا بھی اس مٹھاس کو مٹا نہ سکا، اس کا ذائقہ آتا رہا۔ اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارے یقین بن جائیں، اور دینے والا بھی وہی ہے، صلاحیت کون دیتا ہے؟ ہاں جی، زندگی کے اندر یہ نظام کون چلاتا ہے زندگی کا؟ اللہ رب العزت چلا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم اپنے علم و فراست کے ساتھ رزق تلاش کرتے ہیں، نہیں، اللہ نے ہر بندے کو یہ صلاحیت بخشی۔ صلاحیت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے جی۔ اگر صلاحیت نہ دیتا تو کیسے رزق کما سکتے ہیں جی؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، تم رزق کو تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں غلہ تمہارے لیے؟ بتاؤ، تمہارے لیے بھی ہم نے رزق بنایا ہے، ولی انعامکم، اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی ہم نے رزق کو بنایا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے امیدیں باندھیں، اسی کے ساتھ تعلق لگائیں۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور اللہ جیسا کوئی کریم نہیں، اللہ جیسا کوئی حفیظ نہیں، اللہ جیسا کوئی کرتا دھرتا نہیں۔ اس لیے ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں، وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنائیں۔ صبح شام لا الہ الا اللہ کا تذکرہ کرنا، صبح شام لا الہ الا اللہ والی زندگی کے متعلق پڑھنا، اور وہ ویسے زندگی گزارنا۔
تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ یہ یقینوں کی تبدیلی ہے، یقین اللہ پر ہو جائے، ایمان پکا اللہ پر ہو جائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقوں کی تبدیلی ہے، اس کے نبی کے طریقے پہ چل کر کامیابی ملے گی، ہر حال میں نبی کے طریقے پہ چلنا ہے۔ ہمارے گھر میں سنت کیسے ہو، ہمارا اٹھنا کیسے ہو، ہمارا بیٹھنا کیسے ہو، ساری عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کرنا عبادت ہے۔ ہم سوتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اگر وہ سارے طریقے، یہ ساری عادت ہے ہماری، سونا عادت ہے، کھانا پینا عادت ہے، اگر یہ عادت نبی کے طریقے پہ ڈھل جائے، یہ عادت نہیں رہے گی بلکہ عبادت بن جائے گی۔ بیان ہی جب کھانا کھائیں گے نبی کے طریقے کے اوپر کھائیں گے تو وہ کھانا بیان ہی ویسے عبادت بن جائے گا جیسے نمازیں ہوتی ہیں، وہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے جی، لیکن طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ ہم پانی پیتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم تجارت کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، اگر نبی کے طریقے پہ آ جائے تو عبادت ہے جی۔ اللہ کے حکم کو مان کر چلیں، اللہ کو مان کے چلیں اور اللہ کی مان کے چلیں، پھر اس میں کامیابی ملے گی۔ ہاں جی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے لا الہ الا اللہ کے نقشے کو ڈھال لیا، اپنے جسم کو اس لا الہ الا اللہ کے سانچے میں ڈھال لیا۔ ہاں جی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم پہ ظاہر ہو گیا۔ دور سے لوگ کہتے تھے یہ محمد ہی آ گئے، یہ محمد ہی آ گئے، یہ محمد ہی آ گئے، ہاں ان کے اثرات پڑھتے تھے، محمد ہی آ گئے، محمد ہی آ گئے، محمد ہی، ہم محمد ہی نظر آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے جسموں پہ نظر آئے، ہمارا یقین اللہ پہ ہو، ہماری طریقہ طور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع ہو۔ ہاں، پیر ذوالفقار صاحب فرما رہے تھے کہ میں جب گیا انگریز نے مجھے دیکھا، وہ شراب پی رہا تھا، اس نے دیکھا کہ لے خوبصورت چہرہ کہاں سے بنایا ہے، تو اس نے کہا یہ تو ایمان سے بنتا ہے، تو اس نے کلی کی اور کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھاؤ تاکہ میں بھی ایمان والا بن جاؤں دیکھ کر جی۔ تو لا الہ الا اللہ ہمارے سینوں میں رچ بس جائے۔ ہاں جی، ایک تو اس کی تسبیح کرنی ہے ہم نے، لا الہ الا اللہ کا تکرار کرنا ہے ہم نے، دنیا کی نفی کرنی ہے اور اللہ رب العزت کی بڑائی کے بول بولنے ہیں۔ ہاں جی، اس کے بول جتنا بولیں گے یہ دل میں اترے گا، اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہم پہ ظاہر ہوں گی، اور برکات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیب ہوں گی، تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیب ہوگا۔ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر اس اللہ اللہ کی رٹ لگانی ہے، اللہ اللہ کی ضرب لگانی ہے، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانی ہے، تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ بندہ پڑھنے کی کوشش کرے گا، پڑھ نہیں سکے گا۔ ہاں جی، ہاں جی، مرنے کے ٹائم کیا کچھ اس کو نظر آتا ہے، سامنے توبہ کا دروازہ بند ہو رہا ہوتا ہے، پھر اس کو فرشتے کہتے ہیں اب نہیں، اب نہیں، اب تو نے دیکھ لیا، اب نہیں۔ اس لیے ہم مرنے سے پہلے اس کلمہ کو پڑھیں، اس کلمے والی زندگی گزاریں۔ ہاں جی، اور اس کی دعوت دینے کے لیے، پورے عالم میں جانے کے لیے ارادے کریں، انشاءاللہ پورے عالم میں جائیں گے، لوگوں کے، وہ بھی انسان ہیں، انسان بھائی ہمارے ہیں جی، جو بغیر کلمہ کے مر رہا ہے وہ ڈائریکٹ ہی جہنم میں جا رہا ہے، اس کی فکر کس نے کرنی ہے؟ ہاں جی، یہ یہود، یہ نصارہ اور یہ ہندو اور یہ سکھ، یہ مجوسی، جتنے کفار ہیں تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں، یہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ڈھانچے میں آ جائیں۔ ہر انسان کی کامیابی اللہ رب العزت نے دین کے اندر رکھی ہے، اسلام کے اندر رکھی ہے۔ ہر انسان، چاہے کافر چاہے مسلمان، سب کی کامیابی اللہ رب العزت نے دین میں رکھی ہے۔ خدا کی قسم، اسلام جیسا مذہب اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا ہے۔ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، لایا ہوا دین، جو اس پہ عمل کرے گا
اللہ رب العزت دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں کلمے والی زندگی نصیب فرمائے اور کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔